حضرت امام حسین کوفے کی طرف اپنے خاندان کو لے کے جانے لگے تھے تو ایک صحابی عبداللہ ابن عباس جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور ایک بہت سمجھدار صحابی تھے، انہوں نے آپ کو منع کیا کہ کوفے کے لوگ اپنی بات کے پکے نہیں ہوتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، لیکن حضرت امام حسین اپنی بات کے پکے تھے، جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی بات نہ مانی اور کوفے جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے حضرت امام حسین کو یہ بھی کہا، ٹھیک ہے آپ نے کوفے جانا ہے تو اپنے پورے خاندان کو نہ لے کے جائیں، آپ صرف اکیلے وہاں جائیں، کیونکہ مجھے وہاں سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، نہیں جب امام حسین چلے گئے اور اپنے گھر بار والوں کو لے کر چلے گئے تو صحابہ کرام کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا میرے عزیز، ہم یہاں پر حق کو واضح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی کا اناد ہے، نہ بغض ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کوئی مائی کا لال مجھے یہ ثابت کر دے کہ امام علی مقام نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلو، کہتے نہیں یہ تو آپ نے اعلان نہیں کیا۔ تو میں نے کہا میرے عزیز، میرے دوست، جب امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا ہی نہیں تو پھر کیسے سارے کے سارے چل پڑتے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا۔ اور ویسے بھی جو جنگ کرنے کے لیے جائے تو کیا وہ 6 ماہ کے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، آپ کو معلومات درست کرنا ہوگی۔ خدا کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام بھی سمجھو اور آل رسول کا بھی سمجھو۔ تو امام علی مقام نے تو اعلان فرمایا ہی نہیں، تو جب اعلان نہیں کیا تو جانا ضروری ہی نہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک میں ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں۔ لیکن حسین ابن علی کا اسٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے، نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں۔ جن صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن زبیر اور آپ کے برادر حضرت محمد بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سب نے آپ کے ارادے کا پتہ چلنے پر آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ امام عامر بن شرجیل شہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ میں تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے 3 راتوں کی مسافت طے کر کے آپ کو راستے میں جا لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، عراق جا رہا ہوں۔ آپ نے ان کو عراقیوں کے بھیجے ہوئے خطوط دکھا کر فرمایا کہ یہ ہیں ان کے خطوط اور ان کی بیعت، اور ان خطوط میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا اعلان تھا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب جو سفر کیا ہے اس کی کیا وجوہات تھی۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ کی جانب سے آپ کو خطوط ملے، وہاں کے لوگوں نے جو شیعان علی تھے انہوں نے آپ کو بلایا، 10,000 سے زیادہ خطوط بھیجے اور امام حسین علیہ السلام اسی طرح روانہ ہو گئے، اور صحابہ نے آپ کو منع کیا، روکا، لیکن آپ نے صحابہ کی بات نہیں مانی اور آپ پھر بھی کوفہ کی جانب چلے۔ اور اس شبہ کا ہم نے ازالہ کیا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ خلوص رکھتے تھے اور انہوں نے آپ کو منع کیا، انہوں نے آپ کے کوفہ جانے پر اعتراض کیا اور وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ آپ کوفہ جائیں، وہ منع کرتے جا رہے تھے، لیکن امام حسین پھر بھی کوفہ کی جانب گئے۔ اس واقعے کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ گویا صحابہ آپ کے جانے پر راضی نہیں تھے، وہ آپ کے کوفہ کے سفر کو غلط سمجھ رہے تھے، انہوں نے امام حسین کو اس لیے روکا کہ وہ یزید کی حمایت کر رہے تھے اور امام حسین کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کا یہ جانا غلط ہے۔
جو ناسپیس بات کو پیش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں پیش کرتے کہ جناب امام حسین نے یہ سفر کیا تو بہت اچھا کیا ہے، ظلم کے خلاف آپ نے قیام کیا ہے، خروج کیا ہے، بلکہ وہ اسے اس طرح ہی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ اور بھی تو رہ رہے تھے، بہت مزے کے ساتھ سب لوگ رہ رہے تھے، سب کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، صرف امام حسین علیہ السلام ہی چلے گئے. یعنی یہ امام حسین کا ایسا انفرادی فعل تھا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اس کا دل کڑتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ امن کے اندر آ جائیں اور اس ظلم کا خاتمہ ہو. تو لوگ اس کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ جو کمزور طبیعتوں کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یہ عذر پیش کرتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے لوگ تو امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک آپ کو ہی مسئلہ ہو گیا ہے. اب اپنے علاقوں کے اندر آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، خود آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں. تو یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا لوگ کہ صحابہ نے آپ کو منع کیا آپ پھر بھی روانہ ہو گئے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو پچھلی ویڈیو کے اندر اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کر لی کہ صحابہ نے جو آپ کو منع کیا تو وہ آپ کو غلط نہیں قرار دے رہے تھے، وہ آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن وہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ امام حسین کی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے قیام کیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا. اس میں قطعاً ہرگز امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر کسی بھی طرح سے امام حسین کی جانب سے کمزوری دکھانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، جس کو لوگ مقصد بناتے اور اس طرح پیش کرتے. آج ہم اس ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا دور وہ کیسا دور تھا، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، اس دور کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. امام حسین علیہ السلام جس طرح کہ ہمارے مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں، تاریخ الاسلام میں، ابن کثیر نے اور دیگر مورخین نے، کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے 4 سال بعد ہوئی ہے، اور یعنی 4 ہجری کے اندر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے درمیان میں 1 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 3 ہجری کے اندر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اور 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. اس بات کو شمس الدین الذہبی نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے. میں آپ کو شمس الدین الذہبی کا پیراگراف پڑھ کے سناتا ہوں. یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 5 ہے، ذہبی رحمہ اللہ کی. اس کے صفحہ نمبر 165 پر یہ لکھتے ہیں: الحسین الشہید الامام الشریف الکامل سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے بچے ہیں. وریحانتہ من الدنیا ومحبوبہ، دنیا کی خوشبو ہے اور آپ کے محبوب ہیں. الامام ہے، امام ابو عبداللہ الحسین ابن امیر المؤمنین ابی الحسن علی ابن ابی طالب، طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ نسب ذکر کیا ہے، نسب مبارک. اگلی صدر میں کہتے ہیں: قال الزبیر مولدہ فی 5 شعبان، ان کی ولادت 5 شعبان کو ہی، سنۃ 4 من الہجرہ، ہجرت کے 4تھے سال. یہ ہے ذہبی رحمہ اللہ کی کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے. امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ انہوں نے امام حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا، کیوں تنہا چھوڑ دیا امام حسین کو، اور کیوں ساتھ میں وہ کوفہ کی جانب نہیں گئے. اس وقت کوئی کم صحابہ نہیں تھے، تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود ہیں. امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امام حسین نے ان کی بات کیوں مانی، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات کیوں نہیں مانی جو آپ کو منع کر رہے تھے، کیونکہ امام اپنے وقت کے اندر امام حسین ہے، صحابہ امام نہیں ہیں، اہل البیت امام ہے. ایک تو حدیث ثقلین بالکل واضح ہے. اس حدیث کو جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث بالکل بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے جب بھی ہم اہل البیت کی بات کریں. امام صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام ہے، صحابہ پر بھی ان کی اتباع واجب ہے. لہٰذا اہل البیت کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں، اہل البیت کے بارے میں جو زمانے کے مخلصین صحابہ ہیں وہ ضرور اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اہل البیت پر ان کی بات کو ماننا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. کربلا کے اندر اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے ہزاروں صحابہ کے درمیان میں صرف 11 صحابہ کے نام جو مجھے ملے ہیں، جو میں نے احصاء کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، گنا ہے، تو 11 صحابہ کے نام مجھے ملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس معرکہ وفا کے اندر شامل تھے. کربلا کے واقعے کے اندر 11 صحابہ کرام. ایک صحابی کا میں نے ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے. ان 11 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. 3 ان میں سے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے.
جلیل القدر صحابہ کرام. ایک ان میں ہے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ. جلیل القدر انسان ہے, وفا کی مثال ہے ہانی ابن عروہ. دوسرے ہیں عبداللہ ابن یقطر. تیسرے ہیں عبید اللہ ابن حارث. یہ عبداللہ ابن یقطر یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے کوفہ کی جانب. 6 افراد صحابہ کرام وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کربلا میں شہید ہوئے. ان میں سے ایک انس بن الحارث الانصاری ہے, اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا, اور جو اس بیٹے کا زمانہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے اس بیٹے کی مدد کرے. فَلْيَنْصُرْهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَخْرُجْ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُ, کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا. امام حسن کے بارے میں فرمایا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدًا, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور اس صحابی کا انس بن حارث کا جو تذکرہ ہے الاصابہ الاستیعاب, ہمارے مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے. دوسرے صحابی ہیں حبیب بن المظاہر الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ, عبد الرحمن بن عبد رب, عمار الدلانی, مسلم بن عوسجہ, یحییٰ بن ہانی بن عروہ. یہ ہانی بن عروہ کے بیٹے ہیں. یہ 6 وہ صحابہ ہیں کہ جو معرکہ الطف, معرکہ کربلا جو ارض نینوا کے اندر ہوا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وقد ارضاہم. 2 افراد جو بچ جاتے ہیں وہ کربلا کے بعد شہید ہونے والوں میں سے ہیں, سلیمان بن نصرت الخزاعی اور مسیب بن نجبہ. سلیمان بن نصرت الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی جانب خطوط لکھے, اور امام حسین علیہ السلام ان کی بات پر آئے. اور خطوط لکھنے والے 2 طرح کے افراد تھے, 2 گروہ تھے, مخلصین بھی تھے, منافقین بھی تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے. یہ بالکل علی الاطلاق طور پر یہ بات کہنا جھوٹ ہے تاریخ کا سب سے بڑا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق تھے. جس طرح رسول کے زمانے میں منافقین موجود تھے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے. امام علی کے لشکر کے اندر منافقین چھپے ہوئے تھے, خوارج. منافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں. سلیمان بن نصرت الخزاعی رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی امام حسین کو خطوط لکھے تھے, لیکن یہ پھر اپنی کمزوری اور بشری ضعف کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے. بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور عین الوردہ میں یہ شہید ہوئے ہیں, جو بہت بڑا معرکہ ہوا ہے عین الوردہ کے اندر. اور دوسرے ہیں مسیب بن نجبہ. تو یہ 11 صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی. اب موضوع کی جانب آتے ہیں, اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کیسا دور تھا. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہجری کے اندر ہوئی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو امام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 7 سال بنتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر 9 سال بنتی ہے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تقریباً 12 سال حکومت کی ہے, اور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک. تو حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی عمر بنتی وہ ہے 19 سال. حضرت عثمان کے دور حکومت میں ان کی عمر 31 سال بنتی ہے. 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے, تو اس اعتبار سے آپ عمر لگا لیں, یعنی 23 میں حضرت عمر کی شہادت, اور حضرت عثمان کی جو شہادت ہے وہ ہے 35 ہجری میں. کل دور حضرت عثمان کا جو رہا ہے وہ 12 سال رہا ہے. 2-2.5 سال حضرت ابوبکر نے حکومت کی ہے, 10 سال حضرت عمر نے, 12 سال حضرت عثمان نے. امام علی علیہ السلام کے دور میں امام حسین کی جو عمر ہے وہ ہے 36 سال, یعنی امام کی جو شہادت کا سال ہے وہ 40 ہجری ہے, اور رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے. تو یہ جتنے بھی جو دور ہے امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر ہیں. یہ میں نے امام کی جو عمر ہے اس لیے آپ کو بتائی تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام نے کیسا زمانہ پایا, اور کس سال کے اندر, کس دور میں, ابوبکر, عمر, عثمان, امام علی کے زمانے میں امام حسین کی عمر کیا ہے, اور وہ معاشرے کا جو تجزیہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہ کیسا معاشرہ ان کو ملا ہے, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, مذہبی طور پر. یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو ایک دور امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ بھی آیا ہے کہ جب سیدہ زہرا علیہ السلام کا وصال اس حال میں ہوا ہے کہ سیدہ زہرا نے فدق کے مطالبے کے بعد جو حضرت ابوبکر سے ناراض رہی ہیں تو پوری زندگی ناراض رہیں. امام حسین علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں, خم کے مقام پہ موجود ہیں, غدیر خم میں سقیفہ کو جانتے ہیں. پھر حضرت عمر کا جو دور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے. سیدہ زہرا کے مصائب ہیں, امام علی علیہ السلام کی تنہائی ہے, حضرت عثمان کی شہادت اور کس طور پر وہ ہوئی, لوگوں نے اختلاف کیا, صحابہ اختلاف میں پڑ گئے, حضرت عثمان کے خلاف محاصرہ ہوا. اس سارے واقعے کے امام حسین علیہ السلام عینی شاہد ہیں. امام علی کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے 36 ہجری کے اندر جنگ جمل ہوئی ہے, امام حسین اس میں میسرہ کے اوپر کمانڈر تھے, آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا کرتے تھے, جلیل القدر یعنی شجاعت والے, طاقت والے. اور یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ اپنے ناف سے نیچے
رسول اللہ کے مشابہ تھے، تو اس کی جو تعبیر کرتے ہیں علماء وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادری میں رسول اللہ کے مشابہ تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر تھے، امام علی بہادر ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی بہادر نوجوان ہیں، اور کسی بات کو اگر درست نہیں سمجھتے تو بالکل سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انکار کرتے تھے اس بات کے اوپر. تو یہ واقعات امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوئے ہیں. صفین میں امام حسین موجود ہیں، کمانڈر ہیں صفین کے، اور صفین میں امام علی کا رویہ دیکھتے ہیں، باقی گروہ کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے سختی دیکھ رہے ہیں. صلح امام حسن کے اندر موجود ہیں، اور جن شرائط کے اوپر وہ صلح ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام اس میں موجود ہیں. امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ شرائط کے اوپر تھی، اور اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کی جانب جب خط لکھا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صلح امام حسن کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو امام حسین نے اس موقع پر بھی اس بات کو برملا ظاہر کیا کہ واللہ تمہارے خلاف بھی جہاد کو ترک کرنے کا مجھے کوئی عذر نظر نہیں آ رہا. یعنی میں کوئی ایسی وجہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اب تمہارے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، اور دیگر مورخین نے اس بات کو. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سارے دور کو ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا، اس کا تجزیہ کیا، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر جب معاویہ بن ابی سفیان حکمران بنتے ہیں، اس دور کی جانب اگر ہم آئیں کہ جب بنو امیہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، بنو امیہ کا دور، یہ میرے سامنے کتاب ہے، دیوبندی عالم دین تھے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 43 کے اوپر. یہ اموی حکمرانوں کا جو دور ہے اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ کیسا زمانہ تھا. اموی دور میں انصاف و حکومت سے بے راہ روی، ایسا زمانہ آ گیا تھا جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، امام حسن کی شہادت ہو گئی، اموی حکومت قائم ہو گئی، اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. یعنی خلافت جس طرح سے بھی تھی، اس کو آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن حکمرانی کا جو دور تھا اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. اس طور پر تبدیلی آئی ہے کہ باپ اپنے جانے کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ یہ میرے بعد حکمران ہوگا. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، اور روایت موجود ہے اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، کہ میری سنت کو جو تبدیل کرے گا سب سے پہلا شخص وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اور اموی حکمرانوں کی آپ زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ کی سنتوں کو بدلا گیا ہے. سنن نسائی کو آپ دیکھ لیں، حج کا تلبیہ چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح تکبیرات کو چھوڑ دیا گیا. بخاری کے اندر روایت موجود ہے 786 نمبر، اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے جو اس کی شرح کی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، بدعات کو زندہ کیا گیا. یعنی یہ ایک طرح کی بدعت ہی تھی جو اموی زمانے کے اندر مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں مگر جب خلافت نے سلطنت کا چولا بدلا اس وقت کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. صرف یہی نہیں کہ قانون کے نافذ کرنے میں قریب اور بعید، دوست اور دشمن کا فرق کیا جاتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنی مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی ان بادشاہوں، خلیفوں اور ان کے ولاۃ اور حکام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. یعنی جو ان کی مرضی ہوتی تھی اس کو یہ انصاف کہتے تھے، اور ظلم جس کے اوپر یہ چاہتے یہ ظلم کیا کرتے تھے. ٹیکس، بھاری بھرکم ٹیکس عائد کیے ہوئے تھے، جسے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ختم کیا تھا. انہوں نے ٹیکسوں کا نظام یعنی ہر اس شخص کے اوپر بھی لگاتے تھے کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا. اگر ایک شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹیکس تو معاف ہو گیا، جزیہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا. بن عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی اور اپنے زمانے میں اس کو ختم کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور پھر خود امام حسین سے، صحابہ سے جبری بیعت لی گئی، لینے کی کوشش کی گئی. امام حسین نے اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ کوششیں شروع کر دی تھی کہ اب چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. اب یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، مؤسسۃ الرسالہ ہے، صفحہ نمبر 225. ذہبی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، ایوب سے روایت ہے، وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان معاویہ بعث الی ابن عمر ب100,000، ابن عمر کو معاویہ بن ابی سفیان نے 1,00,000 درہم بھیجے. لما اراد ان یبایع لیزید، جب اس نے یہ ارادہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے کہ وہ یزید کی بیعت لے، تو اس موقع پر ابن عمر نے کہا کہ ان دینی عندی اذا لرخیص، اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو میرا دین بہت سستے میں بک گیا. یہ نہیں کہ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر بیعت لی گئی ہو، بلکہ ڈرا دھمکا کر بھی بیعت لی گئی. ذہبی نے ہی سیر اعلام النبلاء میں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں لکھا، یہ میرے سامنے جلد نمبر 5 ہے.
ذہبی لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بلغنا ان الحسین لم يعجبه ما عمل اخوه الحسن من تسلیم الخلافت الى معاویہ. امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ معاویہ کو خلافت ملی ہے. بل كان رأيه القتال، امام حسین کی جو رائے تھی وہ تھی قتال کی. ولكنه كذب واطاع اخاه وبايع وكان يقبل جوائز معاویہ ومعاویہ يرى له ويحترمه ويجله. معاویہ ان کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کو عزت کیا کرتے. فلما ان فعل معاویہ ما فعل بعد وفاة السيد الحسن من العهد بالخلافة الى ولده يزيد. جب معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے بعد اپنے جانے کے بعد خلافت یزید کے لیے لکھ دی، تألم الحسین، امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر درد ہوا، وہ اس بات سے دردناک ہوئے، انہیں غم ہوا، درد ہوا. وحق له، اور یہ ان کا حق بنتا ہے. وامتنع هو وابن ابی بکر وابن زبیر من المبایعہ. امام حسین علیہ السلام بیعت سے رک گئے. ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے. اور ابن زبیر من المبایعات، بیعت کرنے سے، یہ لوگ بیعت کرنے سے رک گئے. حتی قہرہم معاویہ، یہاں تک کہ ان کو قہر کیا، ان کے اوپر معاویہ نے ان کے اوپر قہر کیا. وَأَخَذَ بَيْعَتَهُمْ مُكْرَهِينَ، اور ان لوگوں کی بیعت لی زبردستی، مکرہین، اکراہ کر کے. وَغُلِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ، یہ وقت کے بادشاہ کے سامنے بے بس ہو گئے. فَلَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةَ، جب معاویہ کا انتقال ہوا، تسلم الخلافة یزید وبايعه أكثر الناس ولم يبايع له ابن الزبیر ولا الحسین. اور جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے پاس حکومت اور اقتدار آیا، تو لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن ابن زبیر نے اور حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. امام حسین نے اور ابن زبیر